اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین، اسلامی جنتری کے لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام الانبیاء، فخر موجودات، سرکار دو عالم، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہزاروں سال سے چلنے والے آگ بجھ گئی، بڑے بڑے برج گر گئے، کیونکہ اس مہینے میں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لانا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ نبی آئے کہ جس کی امت میں ہم ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ نبی آئے جس نے ساری ظلمتوں کو ختم کر دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ نبی آئے جس میں اندھیرے مٹ گئے، اجالے شروع ہو گئے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ نبی آئے کہ جنہوں نے اسلام کا بول بالا کیا، کفر کا منہ کالا کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ نبی آئے جن کے لیے یہ دنیا سجائی گئی، یہ زمین بچھائی گئی، یہ آسمان سجایا گیا، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ تمام چیزیں، یہ سمندر، یہ بحر و یہ بر، یہ
خزاں، یہ بہار، یہ موسم، یہ ساری چیزیں جس کے لیے پیدا کی گئی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ نبی آئے جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین کہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ نبی آئے کہ جس کی امت میں صدیق اکبر جیسے خلیفہ آئے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ نبی آئے کہ جن کی خدمت میں فاروق اعظم عمر فاروق اعظم بنے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ نبی آئے کہ جن کی خدمت میں آ کر عثمان ذی النورین بنے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ نبی آئے جن کی خدمت میں آ کر علی اسد اللہ غالب بنے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ نبی آئے کہ جن کی خدمت میں حضرت امیر حمزہ آ کر سید الشہداء بنے۔ کیا کیا ذکر کیا جائے کہ جن کی آمد پر یہ دنیا سجائی گئی، جنہوں نے ہمیں محبتیں بانٹنا سکھایا ہے، جنہوں نے اپنی سیرت کے ساتھ ہمیں بتلایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ تم نے اٹھنا کیسے ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے تم نے سونا کیسے ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے تم نے کلام کیسے کرنا ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ چلنا کیسے ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے بیٹھنا کیسے ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے سفر کیسے کرنا ہے، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے فلاں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ آپ کا والد ہو بات کیسے کرنی ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے والدہ ہو بات کیسے کرنی ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے، جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور جنہوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ آخر میں میرے جھنڈے کے اندر جنت میں داخل کیسے آنا ہے۔ یہ اس نبی کی آمد کا مہینہ ہے کہ جس کے ہم امتی ہیں، جنہوں نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہر ایک زندگی گزارنے کا گر سکھایا ہے، جنہوں نے زندگی کیسے کامیاب کرنی ہے طریقہ بتلایا ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر فقیری کیسے کرنی ہے وہ بتلا کر دکھلایا ہے۔ میں اپنے نبی کی کس بات کا ذکر کروں؟ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اس دنیا کے تمام لوگوں کو کہا جائے کہ بیٹھو اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھو، تو سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، درختوں کے قلم ختم ہو سکتے ہیں، لکھنے والوں کی زندگیاں تمام ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم کامیابی اختیار کرنا چاہتے ہو، اگر کامیاب بننا چاہتے ہو، اگر دنیا میں بھی کامیاب بننا چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیاب بننا چاہتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو۔ ان کی زندگی کو اپناؤ، ان کا جو مشن تھا اس پر عمل کرو، تو تمہاری زندگی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ آج ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن
کی ولادت کے جشن تک رہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نہیں اپناتے۔ مشن ہی اصل چیز ہے، مشن سے ہی زندگی بنتی ہے، مشن سے ہی آخرت بنتی ہے، مشن سے ہی رب راضی ہوتا ہے اور مشن سے ہی جنت ملتی ہے۔ جشن جس طریقے سے ہم مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، فضول خرچیوں میں ہم ایک سے بڑھ کر ایک آگے نکل جاتے ہیں، چاہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن، ولادت کا جشن منانا ہے، لیکن جیسے ہی 12 ربیع الاول گزرتا ہے جشن بھی گیا، مشن بھی گیا۔ کیا ہم نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ربیع الاول تک کے لیے محدود کر رکھا ہے یا صرف 12 ربیع الاول کے لیے رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو سال کے 12 مہینے 365 دن ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھنٹہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جو وحی نازل ہوتی ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے، وہ ہمیں کس طرف لے جاتی ہے، ہم یہ سب بھول جاتے ہیں، اسے پس پش ڈال دیتے ہیں تو پھر زوال کی طرف چلے جاتے ہیں، اس نہج پر چلے جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم یہ سوچنا بھی بھول جاتے ہیں، اگر کوئی سیدھا راستہ دکھائے تو کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں، گستاخ رسول بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی تھی، یہی سکھلایا تھا، یہی بتلایا تھا۔ نہیں، انہوں نے ہمیں تو ایک کہا تھا، انہوں نے کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن آج ہم زوال کا شکار ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن کو اپنایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشن کو نہیں اپنایا۔ ایک مثال دیتا ہوں، جشن ابو لہب نے بھی منایا تھا، وادی تک آزاد کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیوں؟ کہ جشن منایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کو نہیں منایا۔ اس کے برعکس حبشہ کا بلال ہے، رنگ کا کالا ہے، غلام ہے، تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، پتھر رکھے جا رہے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنایا تو اللہ نے اس غلام بلال کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنایا تو جب معراج سے واپس تشریف لائے تو فرمایا اے بلال تو چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنایا، اس مشن پر چلے تھے، اس مشن کو سینے سے لگایا تھا۔ یہ وہ مشن ہے
کہ جس کے اوپر قربان ہو کر حضرت امیر حمزہ سید الشہداء بنے۔ یہ وہ مشن ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے حضرت حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بنے۔ یہ وہ مشن ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کیے گئے۔ یہ وہ مشن ہے کہ جس کے اوپر چلتے ہوئے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں۔ یہ وہ مشن ہے کہ جس کے اوپر چلتے ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی گھاٹ پر تیر اور تلوار سے ان کو شہید کیا گیا۔ یہ وہ مشن ہے کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ یہ وہ مشن ہے کہ جس کے اوپر طائف کے اندر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ یہ وہ مشن ہے کہ جس کے اوپر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ وہ مشن ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا۔ یہ وہ مشن ہے کہ جس کی صدا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون ہے کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، یہی تمہاری فلاح ہے، یہی تمہاری بہبود ہے، یہی تمہاری کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بت، کوئی بابا، کوئی عالم، کوئی شیخ الحدیث، کوئی بڑے سے بڑا کوئی مفکر محدث تمہیں نہیں بتا سکتا۔ صرف بچا سکتی ہے تو اللہ کی رحمت تمہیں بچا سکتی ہے۔ یہ وہ مشن ہے۔ اور حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگوں، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تم سب ایک۔ امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، مفلس کو مالدار پر، مالدار کو مفلس پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں، اعمال کی بنیاد پر کوئی بڑا اور چھوٹا ضرور ہو سکتا ہے۔ اعمال کی بنیاد پر کوئی نیکیاں زیادہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی نیکیاں کم کر کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور ہمیں بتلایا کہ تم ایک ہو، ایک ہو کر جب تک رہو گے، ایک ہو کر جب تک اسلام پر عمل کرو گے، ایک ہو کر جب تک میری تعلیمات پر عمل کرو گے تو دنیا کے اندر راج کرو گے۔ جس دن تم نے میری تعلیمات کو چھوڑا، جس دن تم نے میری سنت کو چھوڑا، جس وقت تم نے میری بتلائی ہوئے باتوں کو چھوڑا، تم الگ الگ ہو گئے، اس دن تم پر دوسرے مسلط کر دیے جائیں گے اور تمہیں سرنگوں کر دیا جائے گا۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پس پش ڈال کر زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پس پش ڈال کر کفار کے زیر تسلط آ رہے ہیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر مسجد اقصی اور کشمیر پر اپنی زبانوں کو بند کیے بیٹھے ہیں۔ آج سیلاب آ رہے ہیں، آج زلزلے آ رہے ہیں، آج دھرتی کانپ رہی ہے، زمین پانی اگل رہی ہے، آسمان پانی برسا رہا ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، غلے ختم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہم دشمن بنے بیٹھے ہیں، سود خوری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، چغل خوری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں کی جا رہی ہیں، ناچ گانے شرابیں عام کی جا رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، ہم نے اللہ کے در کو چھوڑا ہے، اللہ نے در بدر پھیرا دیا ہے۔ ایک در کو چھوڑا،
اللہ نے تمام دروں پر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اے مسلمانوں، آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا لو۔ آج بھی وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لو۔ یہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں اللہ تمہاری جوتوں کو نوک پر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام نے مشن اپنایا تھا، کیسر و کسرا کو اللہ نے پاؤں میں نہیں ڈالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کیسر و کسرا فتح ہوا تو کیسر یا کسرا کے بادشاہ کا ایک تاج تھا، اس کے اندر اس زمانے کا سب سے قیمتی موتی جڑا ہوا تھا۔ جب مال غنیمت لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس مال کا ڈھیر رکھا گیا، اس کے اوپر وہ تاج رکھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تاج گرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آتا ہے، ٹھوکر مار کر کہتے ہیں دنیا تجھے ٹھوکر مارتا ہوں تو عمر کے قدموں میں آتی ہے۔ انہوں نے مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا تھا، اللہ نے بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ان کے پاؤں میں رکھ دی تھی۔ اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو سپر پاوروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننا چاہتے ہیں تو جشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔